بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار زہد اختیار فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو خلاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی آدمی کو اس حالت میں دیکھو کہ اس کو دنیا میں کوئی رغبت نہیں ہے اور وہ شخص کم گو بھی ہے، تو اس کی صحبت میں رہو، کیونکہ حکمت اور دانائی اس کے دل میں منتقل کی جائے گی۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو اور صرف اس شخص کی صحبت اختیار کرو جو صرف اور صرف اللہ کا ذکر کرنے میں آپ کا معاون ہو۔ ناظرین کرام، اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ سورہ توبہ کی آیت 119 ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، دین اسلام میں صحبت صالحین پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے ماحول سے سیکھتا ہے، اور جس طرح کے ماحول میں وہ رہتا ہے، جس طرح کے لوگوں میں رہتا ہے، ان کی عادات، ان کے اطوار، ان کے اقوال کو بھی وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے وہ جو مشہور فارسی کی کہاوت ہے، بزرگوں نے کہا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ ایک لمحے کے لیے جو کسی ولی اللہ کی صحبت اولیاء میں بیٹھنا ہے، وہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ راہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ 100 سالہ طاعت ایک طرف اور ایک طرف صالحین کی صحبت کے چند لمحے اس سے بہتر ہوں؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ نماز کی قضا ہے، روزے کی قضا ہے، آدمی کر سکتا ہے، زکوٰۃ اگر نہیں دی اس کی قضا ہے، حج اگر نہیں کر سکتا تو بعد میں حج کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی ولی کامل کی، کسی نیک صالح کی صحبت میں تھا اور وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر اس کی قضا کہاں ہے؟ وہ لمحات پھر کیسے اس کو میسر آئیں گے؟ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب تو کسی کو دوست بنا رہا ہے تو دیکھ تو کس کو دوست بنا رہا ہے۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک قربان جاؤں، آج کے ہمارے ٹاپک سے موسٹ ریلیٹڈ، اور آدمی جو ہے وجد میں آ جاتا ہے یہ حدیث پاک پڑھتا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی مجلس کی مثال اور بری مجلس کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی خوشبو بیچنے والے کے پاس آدمی بیٹھے یا بھٹی سلگانے والے کے پاس بیٹھے۔ جو عطار کے پاس بیٹھے گا وہ خوشبو نہ بھی خریدے، اس کو خوشبو نہ بھی ملے تو خوشبو آئے گی تو صحیح، وہ سونگھ تو سکے گا، اس میں ماحول جو ہوگا خوشبودار ہوگا۔ اور اگر لوہار کی بھٹی کی چنگاری کے پاس بیٹھے گا تو اس کو اگر کوئی اور چیز نہ بھی ہو، اس کے کپڑے بچ بھی جائیں تو اس کو تپش تو محسوس ہوگی، دھواں تو اس کو ضرور ملے گا، کپڑے تو اس کو میلے ہوں گے۔ مجھے یاد آتا ہے میرے بزرگوں میں سے حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت اس کا ترجمہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے ملن ہزاراں، تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں۔ تو یہ جو نیکوں کی صحبت ہے یہ انسان کی زندگی بدل کے رکھ دیتی ہے۔ آپ اس کی مثال یہی رہے، صحابہ کرام، کوئی یہ ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جو اتنا زیادہ پڑھے، کوئی ڈگری لے، جس نے ایمان کے ساتھ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا اور چہرہ انور کی زیارت کر لی، ایک لمحے کے اندر وہ ان لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ایسی مثالیں ہیں
کہ بعض لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا ابھی ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، اور فوری اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا، شہادت ہو گئی، تو وہ صحابہ میں شمار ہو گئے تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ جو اچھی صحبت ہے، اور اس کے لیے بزرگان دین نے بہت زور دیا ہے۔ حضرت ایک عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جو ہے وہ اچھی صحبت میں رہتا ہے تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ اور ایک بزرگ جو تھے انہوں نے اپنے حضرت مالک بن دینار نے اپنے داماد سے فرمایا کہ میاں برے بندے کی صحبت میں بیٹھ کے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھانے سے بہتر ہے کہ آدمی جو ہے وہ پتھر ڈھونا شروع کر دے، وہ اس سے بہتر ہے کہ برے بندے کی مجلس میں جب بیٹھے گا۔ اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ کتا صحابہ کاف کی مجلس میں بیٹھا تھا اور اس نے کوئی عبادت ریاضت تو نہیں کی تھی، صرف نیکوں کی صحبت کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار بن گیا۔ اور اسی طرح ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میاں ان کے پاس ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، ایک اور بزرگ ان کی خدمت میں آئے، انہوں نے اس کو ہٹانا چاہا۔ حضرت حماد حضرت مالک بن دینار کی خدمت میں گئے تھے تو دیکھا وہ تنہا بیٹھے ہیں، تو قریب کتا بیٹھا تھا، ہٹانے لگے تو کہنے لگے میاں اس کو نہ ہٹاؤ، یہ ہم نشین بہت بہتر ہے، اس سے برے آدمی کی صحبت سے بہتر یہ ہے کہ یہ کتا پاس بیٹھا رہے، کیونکہ یہ ہم نشین کسی کو برے کام پہ تو نہیں لگائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ جو صالحین کی صحبت ہے، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے دوست کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ ہوتا ہے اللہ کا دوست جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا کرتے تھے کہ قلب حقیقی کو اگر تم نے تلاش کرنا ہے تو 3 جگہ پہ تلاش کرو، ذاکرین کی محفل میں تلاش کرو، تلاوت قرآن حکیم کے دوران اپنے قلب کو تلاش کرو، اور جب تم رات کی تنہائیوں میں اکیلے 1 to 1 اپنے رب کے ساتھ ہو اس وقت اپنے قلب حقیقی کو تلاش کرو۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ہے صحبت صالحین کے اثرات اور برکات، اور یہ بڑی اہم ہے چونکہ آج کی نوجوان نسل جو ہے اس کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو نیکی کی بات سنو گے، نیکی کا ماحول ہوگا، اور نیک لوگوں کے جسم اور ان کا جو اورا ہوتا ہے، اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ویسٹ میں ہو گئی ہے کہ جو بھلے لوگ ہوتے ہیں، جو برائیوں سے بچتے ہیں، ان لوگوں کے جسم سے ایسی شعائیں نکلتی ہیں، ان کے اورا اتنا زبردست ہوتا ہے، نورانی اورا ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی اس کی طرف کھنچ جاتا ہے اور اس کی طبیعت پہ بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور برے لوگوں یا بری جگہوں پہ آپ جائیں تو وہاں دیکھیں، اب سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں، جن کو توفیق ہوتی ہے اور وہ وہاں پہ جاتے ہیں، تو وہ دیکھیں وہاں ایک انوار کی بارش محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے دیوبند مکتبہ فکر کے ایک بہت بڑے جو تھے پیر اور عالم، وہ وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا میں قدم رکھتے ہوئے ڈر رہا ہوں کہ یہاں پہ اتنی ملائکہ کی آمد ہے سیدنا علی حجویری کے مزار پاک پہ۔ تو ناظرین کرام، اولیاء کرام تمام بزرگان دین کے مزارات پہ جا کے حاضری دیتے تھے۔ یہ جو کعبۃ اللہ میں جب آدمی جاتا ہے، جن لوگوں نے بہت اس پہ ریسرچ کی ہے اہل معرفت نے، 2 جگہ پہ کائنات کی سب سے طاقتور انرجی اور انوار نازل ہوتے ہیں، ایک کعبۃ اللہ ہے اور دوسرا گنبد خضرا ہے۔ ان پہ جو انوارات نازل ہوتے ہیں وہ طاقتور ترین ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے بزرگوں نے کہا کہ جب بارش ہوتی ہے رحمت کی تو پھر وہ جو جس کو ہم پنجابی میں روڑی کہتے ہیں، اس جگہ پہ بھی وہ بارش برستی ہے، اور جو اچھی زمین ہوتی ہے اس پہ بھی بارش برستی ہے۔ باقی تو پھر اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہوتا ہے کہ وہ کون کتنا جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ بقدر ظرف ہر عاشق مقام اپنا بناتا ہے، یہ وہ انداز محفل ہیں جو سکھلائے نہیں جاتے۔ یہ پھر ظرف کی آگے بات ہو جاتی ہے۔ تو نیکوں کی صحبت کی بڑی اہمیت اسلام میں اور قرآن حکیم میں متعدد آیات ہیں جن میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بھلے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، چونکہ برے لوگ جو ہوں گے ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میدان حشر میں لوگ اپنے دوستوں کو برا بھلا کہیں گے، جو بہت ان کے قریبی دوست ہیں، وہ کہیں گے کہ کاش ان سے ہماری دوستی نہ ہوتی، ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ اور مجھے اس وقت نام تو یاد نہیں، ایک صاحب جو میدان بدر میں آئے تھے قریش مکہ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں صحابہ کو فرمایا ہوا تھا کہ یہ اگر ملے تو اس سے بہتر سلوک کرنا، تو وہ لیکن امیہ بن خلف کو جا کے اس آدمی نے جپھا مار لیا تھا اور اس کو نہیں چھوڑتا تھا، جس کے نتیجے میں
جس طرح امیہ بن خلف جو تھا اس کو جہنم رسید کیا، ساتھ وہ بھی آدمی جہنم رسید ہو گیا۔ اور اس پہ بعض حدیث کی کتب میں ہے کہ آپ نے تأسف کا اظہار فرمایا کہ یہ برے آدمی کی دوستی کی وجہ سے یہ آدمی جو ہے یہ ہلاک ہو گیا تھا۔ ناظرین کرام، آج صحبت صالحین کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ 3 اسکالر ہیں۔ پروفیسر سعید احمد بزرگ اسکالر، ساری عمر تعلیم و تعلم سے آپ کا تعلق رہا، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ میرے جو ڈپٹی آپ جانتے ہیں پروفیسر غلام محی الدین، ماشاءاللہ آپ تو پی ایچ ڈی کر گئے، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر محمد نوید اظہر نوجوان اسکالر۔ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی پروفیسر صاحب آپ سے شروع کر رہا ہوں۔ سعید احمد خان صاحب، آپ کو اسی لیے بلاتے ہیں ہم کہ نیکوں کی صحبت کی وجہ سے آپ کی صحبت میں ہم بیٹھے۔ جی رکھے جی آپ کو، اور آپ کا کہنا میرے لیے بھی نجات کا باعث بن جائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم غازی صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ناظرین کو نیک لوگوں کی صحبت کی طرف توجہ دلائی۔ جی، اس صحبت میں جو راز پوشیدہ ہے وہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اراد ان یجلس مع اللہ، جو یہ چاہے کہ وہ اللہ کے ساتھ بیٹھے، یجلس مع اہل التصوف، تو وہ اہل تصوف کے پاس بیٹھے۔ واہ، اچھا جی، جو اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، جو اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہے، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ مولانا روم علیہ الرحمہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا۔ اس حقیقت کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے خلیل ہیں۔ اللہ کے خلیل ہونے کی بنا پر ان پر جو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات ہیں، اس سے صحبت کو آپ دیکھیے کہ جو پتھر ان کے قدموں سے لگا، اللہ نے اس کو کتنی عظمت بخش دی۔ حکم دیا کہ جاؤ اور وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، کہ یہ پتھر جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی صحبت نصیب ہوئی، اور اسی لیے حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ بیٹھنے والا ایمان کے ساتھ جو مرتبہ مقام پا جاتا ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ابھی تو اندر ربی، میری راتیں تو رب کے پاس گزرتی ہیں، یطعمنی و یسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اس رنگ میں رنگے جانے والے پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارش ہر وقت ہوتی ہے۔ ہر وقت جی، تجارت کیا وہ بارش ہوتی ہے رحمت کی، اور یہ رحمت کی تجارت ہے۔ جی الحمدللہ۔ اچھا جی ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب، قرآن حکیم میں صالحین کی صحبت کے بارے میں کیا ارشادات ہیں؟ جی قبلہ غازی صاحب، قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ حشر کا میدان ہوگا اور ساری دوستیاں سنگتیں دور دور ہو جائیں گی، الا المتقین، مگر جو صالحین کی دوستی ہوگی وہ حشر کے میدان میں بھی کام آئے گی، اس دنیا میں بھی فائدہ ہے اور وہاں پہ جا کے بھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہاں پہ اپنے بندوں کی معیت کو جنت پہ فوقیت دے دی کہ پہلے میرے بندوں میں میرے جو خاص صالحین ہیں ان میں شامل ہو جاؤ، پھر تم جنت میں جاؤ گے۔ تیسرے مقام پہ قرآن پاک میں ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھو جو دن رات اپنے رب کی بارگاہ میں وہ یریدون وجہ، اسی کی رضا کے مطلوب ہیں، تم اپنے آپ کو ان کی بارگاہ میں ان کی میت میں جوڑے رکھو، اسی میں کامیابی ہے۔ اسی طرح چوتھے مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا فرمان ہے الرجل علی دین خلیلی، حضور نے فرمایا آدمی کا دین اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ تو جب تم کسی سے دوستی کرتے ہو تو یہ دیکھو اس کا کیا عقیدہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کے اعمال کیا ہیں۔
آپ نے ایک سال پہلے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ حضرت امام حسن پاک آپ فرمایا کرتے تھے جب تم کسی کو اپنا دوست بناتے ہو تو تم اپنے نماز جنازہ کی پہلی صف کو مکمل کرتے ہو. پہلی صف جی دیکھیں حضرت جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک نعمان، فرمایا اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا. امام جعفر صادق آپ کی معیت و صحبت میں یہ صحبت کی برکتیں ہیں اور یہ صحبت کے کمال ہیں کہ غازی صاحب جو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ابھی آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ کہ وہ اصحاب کاف کا کتا وہ جو باہر بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے، کتنی بڑی شان ہے کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. وجہ کیا ہے؟ اور اس کا ذکر جب کریں گے قلب وہاں پڑھیں گے تو اس کی نیکیاں جو ہیں وہ 30 بن جائیں گی. اگر وہ پڑھتے ہیں القلب تو وہ 50 نیکیاں ملتی ہیں. اور قبلہ غازی صاحب اس کا عمل بھی دیکھیے کہ اس نے وہاں پہ کون سا عمل کیا تھا. وہ وہاں بیٹھا تھا، اس کو بھگانے کی کوشش کی گئی تھی، اس نے کہا نہیں میں جو آپ کی طرف آئے گا نا آپ کا دشمن میں اس کو پیچھے بھیجوں گا. تو وہ کتا محافظ ناموس ولایت تھا. اور پھر جو ناموس رسالت کے محافظان ہوں ان کی کیا شان ان کی کیا شان ہوگی. اور وہ وہاں پہ میرے قبلہ استاد گرامی حضور علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے تو فیوز الرحمان میں تفصیلاً وہ 10 جانور بیان کیے ہیں جن کو صحبت اولیاء و انبیاء کی وجہ سے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. ان میں ایک وہ کتا بھی ہے ان قلب اصحاب الکہف کان يدخل معهم فی الجنہ، وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. تو ایک جانور اگر ان کو ان اللہ والوں کی صحبت مل جائے تو اس کا مقدر یہ ہے. تو پھر جو انسان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، نیکوں کی صحبت میں بیٹھے، اپنی تقدیر اس کا کیا مقام. ڈاکٹر نوید اولیاء کے سمجھانے کے عجیب انداز ہوتے ہیں. یہ 2 بزرگوں کے بارے میں روایت ہے، بلکہ ایک تیسرے بھی. ایک حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے سائیں توکل شاہ امبالوی کے بارے میں. اور تیسرے میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے کہ بندہ بیچ رہا ہے کہ لے لو اچھے سنگ ترے اچھے سنگ ترے. تو ان کو وجد ہو گیا، انہوں نے کہا اچھے سنگ ترے سنگ ترے. اب تو سنگ ترے رہے ہی نہیں، اب تو وہ بھی معدوم ہو گئے. کبھی پچھلے سال مجھے ایک دوست نے کوئی 2 سنگ ترے دیے تھے، پتہ نا وہ نرم سے ہوتے ہیں اور اندر سے ان کا ذائقہ بڑا لاجواب ہوتا. اب تو ختم ہو گئے. جی اچھے سنگ ترے. ذرا ان لوگوں کی صحبت انسان کا بیڑا پار کر دیتی ہے اور اس کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، یہ ایسے ہم نشین ہیں کہ ان کی صحبت میں رہنے والا بدقسمت نہیں ہو سکتا. جو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے اسے سعادت نصیب ہوتی ہے، خوش قسمت ہو جاتا ہے. تو جو آدمی چاہے کہ اس کی بدقسمتی خوش قسمتی میں بدل جائے اسے اہل اللہ کو تلاش کرنا چاہیے اور ان کی صحبت میں رہنا چاہیے. یہی وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن کا خوف ان کے دلوں سے دور کر دیا گیا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے لا یحزنہم الفزع الاکبر، کہ انہیں قیامت کے دن کی گھبراہٹ پریشان نہیں کرے گی. وہ جو بہت بڑی چنگھاڑ ہوگی اس کا ان کو کوئی غم نہیں، ان کے دلوں سے اس کا غم دور کر دیا گیا ہے. کیونکہ ان کے لیے دارالامتحان دنیا تھی، آخرت ان کے لیے دارالجزا ہے. جس ذات اقدس کے قرب کے شوق میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، آج تو اس کی بارگاہ سے ان کو انعامات ملیں گے، انعام کا دن ہے، نیکیوں کی جزا ملے گی. یہاں دنیا سجن المومن. جی ہاں، دنیا ان کے لیے قید خانہ ہے، ان کے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے. اور دنیا میں وہ اسی طرح ہیں جس طرح کہ ایک پنجرے کے اندر کسی پرندے کو قید کر دیا جاتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق اس کے راوی ہیں، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے کہ کچھ اللہ کے برگزیدہ بندے ایسے ہیں کہ جو نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، لیکن جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے مقام پر مرتبے پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے. تو غالباً اس طرح کی بھی ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہوگی کرسی اس کے قریب بیٹھے ہوں گے. بے شک، کیوں نہیں، اللہ کے قرب کے لیے تو انہوں نے کوشش کی ہے ساری زندگی، تو وہ قرب ان کو ملے گا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یہ مرید اور شیخ کا تعلق بیان کیا، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ وہ ہوں گے. ڈاکٹر نوید آپ خود بھی صوفی ہو، میں تو آپ کو صوفی مانتا ہوں.
فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ نیکوں کی صحبت میں رہے ہو، ذرا وہ بتاؤ نا، پریکٹیکل کیا ہوتا ہے؟ ہاں، حضور نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اچھا، جب آدمی دنیا میں کار دنیا میں مشغول رہتا ہے تو دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، پھر جب صحبت صالح میسر آتی ہے وہ زنگ اتر جاتا ہے۔ اچھا، تو صحابہ کرام سے کس ثابت طرح اترتا ہے؟ صحابہ کی شان وراء الوراء، میں اس کے بعد کی جو صحیح اللہ والے ہوتے آج ہیں، کل پریکٹیکل بتائیں، جو ذاکرین ہوتے ہیں صحیح معنوں میں، ان کی صحبت کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ گناہگار سے گناہگار آدمی بھی ان کی صحبت میں بیٹھے تو اس کو قلبی سکون ملتا ہے، ٹھیک، اس کے دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اولیاء کی صحبت کا فیضان ہے، یہ علامات ہیں، یہ آثار ہیں۔ اور جب آدمی کچھ دیر بیٹھتا ہے تو ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، نیکی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور بھی تو ہوتا ہوگا نا ڈاکٹر، کہ جتنی دیر ان کی صحبت میں رہے گا اتنی دیر تک نہ برا کام کر سکے گا، نہ برا خیال آئے گا۔ بے شک ایسا ہی ہے، نیکی کی بات ہی کرے گا، نیکی کی سنے گا، نیکی کی دیکھے گا۔ جو اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں ان کی صحبت اور ان کی محبت کی وجہ سے برے لوگوں سے کٹ جاتے ہیں، برائیوں سے بھی کٹ جاتے ہیں۔ لیکن اب الا ماشاء اللہ، جی، مطلب اچھے لوگ ہیں یقیناً، لیکن خانقاہیں تو اب انڈسٹریز بن چکی۔ یہ ہر دور میں رہا، نہیں پہلے اتنی نہیں، داتا صاحب کے دور میں بھی انہوں نے دیباچے میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اب تو ایسی چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جی فلاں کے مل لو تو تمہیں نعوذ باللہ حضور صاحب کی زیارت ہو جائے گی، فلاں کے پاس جاؤ گے تو وہ یہ کر دے گا، وہ توپے چلا دے گا، وہ فلانا کر دے گا، پھونک مارے گا۔ سب لوگ جو ہے، میں نے کہا ان کو لے جاؤ پھونک مارنے والوں کو، اور یہ جو ہسپتال بھرے پڑے ہیں قوم کا خزانہ بچے گا، ان سے پھونک مروائیں۔ سب اتنے بڑے دعوے، اور یہ دعویٰ کرنا کہ جی فلاں کی زیارت کر لو تو گویا حضور صاحب کی زیارت ہو جائے گی، یہ تو بڑی ہسپتال میں تو جانے کی ضرورت نہیں۔ ایسے لوگوں کے اپنے گھر جو ہیں وہی ہسپتال بنے ہوئے ہیں، گھر کے تمام افراد بیمار ہیں، ان پہ ان کے روحانی آپریشن کام نہیں کرتے اور لوگوں پر وہ آپریشن کرتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں عامل، ایک ہوتا ہے کامل۔ تو عاملوں کی بجائے کاملوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ واہ واہ، دو کالر لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب؟ جی محمد مظفر بول رہے ہیں لاہور سے۔ جی مظفر صاحب فرمائیں۔ جناب پہلے تو آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ پاک آپ کو زندگی دے، تندرستی دے، ایمان میں اضافہ کرے، آمین۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ جو آدمی نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، ہاں جی، تو کل قیامت کے دن جب وہ اصحاب و کتاب ہوگا تو وہ کیا ہمارا یہ سفارش کریں گے جی ہمارے نیک صحبت میں بیٹھ کے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا میرا یہ شعر ہے، پنجابی کا شعر، اگر آپ سننا چاہیں تو، کہنے کہ جے کر آپ بھی ہوئیے رج پیڑے وہ تو پیر بھی پھڑیا بیکار ہوئے، ہاں جی، کہنے جے کر آپ بھی ہوئیے رج پیڑے وہ تو پیر بھی پھڑیا بیکار ہوئے، کہنے پیر مریداں تے نالے مرشد کیوں نہ بیڑا وچکار تباہ ہوئے۔ اچھا، بہت شکریہ۔ نیکسٹ دے دیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور محمد محفوظ اللہ نوری دیپال پور سے عرض کر رہا ہوں۔ جی جناب نوری صاحب فرمائیں جناب۔ جی، سب سے پہلے تو غازی صاحب قبلہ یہ تھوڑا سا علماء کرام سے پوچھنا تھا کہ یہ جو ہم صبح نور دیکھتے ہیں کیا ہماری یہ بھی صحبت صالحین میں شامل ہوتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو جانور 10 قسم کے جنت الفردوس میں داخل ہوں گے تو کیا یہ اپنی اصلی شکلوں میں داخل ہوں گے یا ان کی شکلوں کو تبدیل کر کے پھر جنت میں بھیجا جائے گا؟ بس یہ ٹھیک ہے جی، بہت بہت۔ نیکسٹ کوسچن دے دیں جی۔ جی کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عالم صاحب۔ الحمدللہ جی، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں روز ہی بچوں میں بیٹھ کے، بڑی مہربانی، اور اتنی معلومات، اتنا علم کا خزانہ، اور اتنی اچھی گفتگو، بڑی صبح صبح ہماری تو یہ ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے۔ آمین آمین، بہت شکریہ۔ جی سوال؟ میں نے یہ مطلب ایک سوال پوچھنا ہے یہ کہ یہ اللہ والوں سے ہم کیسے ملیں؟ ٹھیک ہے جی، کیونکہ ابھی آپ فرما رہے تھے نا جی ایسے لوگ بھی ہم فلاں سے ملوا دیتے ہیں تو ایسے ہو جاتا ہے، یہ اللہ والوں کی پہچان جو ہے نا اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتا دیجیے۔ جی ٹھیک ہے جی، اللہ والوں کی پہچان بھی پوچھیں گے جی۔ ابھی اپنے اسکالر حضرات سے ہر مشکل دی کنجی یارو پھر یاد آتے ہیں عارف کھڑی، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی تے مرد نگاہ کرن جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ اور اقبال کہتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں
کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ تقدیریں کیسے بدلتی ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں، ان کی نشانی اور پہچان کیا ہے، یہ ہم آپ سے عرض کریں گے مختصر بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین کرام. ہمارے ناظرین نے سب سے پہلے ایک کالر نے سوال پوچھا تھا نیکوں کی صحبت کے بارے میں اور حساب کتاب کی سفارش کیا وہ کریں گے. مجھے یاد آتا ہے حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جو نقشبندیوں کے امام اور بہت بڑی ہستی تھے. میں جا بھی رہا ہوں ان کے مزار پاک پہ چند دن بعد حاضری دینے کے لیے. وہ فرماتے تھے کہ اگر کسی نے زندگی میں ہمارا جوتا بھی ایک دفعہ اٹھایا ہوگا تو ہم قیامت کے روز اس کی بھی سفارش کریں گے. تو جناب سعید خان صاحب سفارش کریں گے. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تو یہ ہے کہ الصحبۃ مؤثرۃ ولو کانت بساء. نیک صحبت چاہے ایک لمحے کی ہو وہ اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے. سبحان اللہ. یہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ المرء مع من احبہ. واہ واہ واہ. انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہے. جو ولیوں سے محبت کرتا ہے وہ کیسے ان کے ساتھ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اور سفارش کی بات تو بڑی بات ہے محترم غازی صاحب. ہم تو احادیث کے ذخیرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ 99 آدمیوں کا قاتل 100 آدمیوں تک پہنچ جاتا ہے. لیکن جب کسی ولی کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس ارادے پر اللہ کریم کی رحمت اس پر کس طرح برستی ہے. واہ واہ. دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے سے محبت رکھنے والے کو، ارادہ کرنے والے اتنے بڑے ظالم کو اتنی کرم فرما دیتا ہے، کرم نوازی فرما دیتا ہے. جی ڈپٹی صاحب انہوں نے پوچھا صبح نور جو ہے یہ بھی صحبت صالحین میں شمار ہے. میں تو نکمہ بندہ ہوں جی. لیکن یہاں پہ جتنے احباب ہیں یہ پورے ملک پاکستان کی کریم اہل علم کی صالحین نہیں. اور صوفی دیکھیں نا سعید خان صاحب پکے صوفی ہیں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو بھی اسی اور میں ان دوستوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ کام نکلے گا نا اے دوست کتب خانوں سے، رہیے چند روز کسی صاحب اسرار کے ساتھ. جو صبح نور کے ساتھ رہے گا وہ یقیناً بندہ کامل بنے گا. حضرت اکبر الآبادی آپ نے کہا تھا نا کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں. تو یقینی بات ہے جب کسی کے ساتھ آپ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے مقناطیس ہے. اب لوہے کے ساتھ جب اس کو ہم رگڑتے ہیں تو انڈیوس ہوتی ہے اس کے اندر اس کی وہ صلاحیت چلی جاتی ہے. آپ دیکھیں ہم یہ باٹنی میں گرافٹنگ ہوتا ہے، پیوند کاری، ایک درخت کو دوسرے کے ساتھ. ابھی آپ سنگترے کی بات کر رہے تھے. ابھی آم ایک کو دوسرے آم کے ساتھ 3 4 ایک درخت سے ہم پھل لیتے ہیں تو وہ کیا ہے اس کو لگا کے قلم کو اس کے اوپر ہم پٹی باندھ دیتے ہیں، بدل جاتا ہے، شکل بھی بدل جاتی ہے. پٹی باندھ دیتے ہیں اور وہ صحبت کاملہ جب اس کو حاصل ہوتی ہے تو پھر اس سے وہ ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں. جی ڈاکٹر نوید پہچان کئی علامات ہیں، کئی طرح سے پہچانا جا سکتا ہے. چہرے ان کے پرنور ہوتے ہیں، ان کی صحبت کا فیضان انسان کو متاثر کرتا ہے، دل کا زنگ اترتا ہے، قلب میں رقت پیدا ہوتی ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا. اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی پیروی کر جس کا رجوع میری طرف ہے. سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ان کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی طرف، مال دولت ان کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے. جی کالر لے لیں جی پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹے بتاؤ. جی میں نے تو پہلے آپ سے دعا کروانی اپنی بیٹی کے لیے جی کہ اس کا شفاق اور بدنیت شوہر جو ہے اس کا مال نہ ہڑپ کرے، وہ یتیم بچی ہے، اس کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائے اور آپ کی بیٹی کی مشکلات حل فرمائے. جی میرا سوال یہ ہے کہ تعلیم کا درجہ ہم کن کن لوگوں کو دے سکتے؟ پلیز دعا ضرور کریں ہاتھ اٹھا کے. تعلیم کن سے حاصل کر سکتے؟ جی نیکسٹ کالر دے دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی واجی صاحب. جی بیٹا. سب سے پہلے تو آپ کے لیے اور آپ کی ٹیم کے لیے سلامتی کی بہت ساری دعائیں. اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے. الہی آمین.
اور دوسری بات یہ کہ اہل بیت سے جو محبت لوگوں کے دلوں میں آپ اجاگر کر رہے ہیں یا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ اور سوال میرا یہ ہے کہ اصحاب کہف کے کتے کے علاوہ وہ کون سے 9 جاندار ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ جی جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی فرمائیں۔ جی میں سید اختر سعود بول رہا ہوں سرگودا سے۔ جی شاہ جی فرمائیں۔ سر یہ پوچھنا عرض یہ کرنی ہے کہ یہ ہم عام بندے بیٹھے ہوتے 5 10 6 کوئی کسی محفل میں، وہاں بھی اگر ہم کسی پاک کا یا ذکر آل محمد کرتے ہیں یا ان کا کوئی واقعہ سناتے ہیں تو کیا وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، صالحین کا ذکر آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلا تو وہ انہوں نے دعا کی تھی، ہم مشترکہ ہی دعا کرتے ہیں، اللہ اس بچی کی مشکلات کو حل فرمائے۔ دوسرا جی وہ کہہ رہے ہیں صحابہ کہف کے علاوہ کون سے؟ جی وہ اپنا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا بچڑا ہے، حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام آپ کا دمبا ہے جو آپ کی جگہ پہ ذبح ہوا ہے، حضرت صالح علیہ السلام ان کی ناقہ ہے، اونٹنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا براق ہے، اور آپ کی جو وہ اپنا جس پہ آپ نے سواری کی تھی ناقہ، اس کا ذکر ہے، اصحاب کہف کا کتا ہے، اس طرح یہ جانور ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جانور اپنی اصل شکل میں جائیں گے یا فور ہے جیسے؟ جی اس کے بارے میں تو موجود ہے کہ یہ جو کتا ہے یہ انسانی شکل میں جائے گا، لیکن قرآن پاک میں اور احادیث میں دوسرے مقام پہ جنت کے اندر جانوروں کا تذکرہ ملتا ہے، جیسے لحم طیر مما یشتہون سورہ الواقعہ میں ہے کہ وہاں پہ تمہیں پرندوں کا گوشت جو ہے یہ دیا جائے گا، اور پھر پرندوں کی خوبیاں بھی صحیح بخاری مصنف ابن ابی شیبہ میں تفصیلاً موجود ہیں کہ وہ پرندے بختی اونٹ کی طرح کے ہوں گے، تو ان کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ جی جی آگے جی پاک لوگوں کا ذکر جو ہے یہ عبادت میں شمار ہوگا یا واقعات بیان کرنے؟ ذکر الصالحین، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ عبادت کی کئی قسمیں ہیں، صالحین کا ذکر بھی جو ہے وہ عبادت ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس ضمن میں حدیث مبارکہ میں کتنا واضح موجود ہے کہ جہاں اللہ کے ذکر کی محفل ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت چھا جاتی ہے۔ جب وہ محفل ختم ہوتی ہے اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور جاتے ہیں تو اللہ کریم پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے، مجھے دیکھا ہے نہیں بن دیکھے؟ فرمایا کہ یا ملائکۃ شہدوا قد غفرت لہم، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا۔ اس پر ایک فرشتہ بخاری شریف میں ہے کہ وہ عرض کرتا ہے یا اللہ ایک آدمی اس یہاں ذکر سننے نہیں آیا تھا، صرف تبرک کھانے آیا تھا، صرف محض تھوڑا سا وہ اس نے وہاں رک گیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے ان کے صدقے اس کو بھی بخش دیا۔ واہ واہ۔ تو قرآن کریم نے جہاں ہمیں یہ بتایا کہ قیامت کے دن انسان پچھتائے گا کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے افسوس میں نے فلاں کو دوست کیوں بنایا یا میں فلاں کو دوست کیوں نہ بنا سکا۔ تو قیامت کے دن اس حسرت اور افسوس سے وہ لوگ بچ جائیں گے جنہوں نے دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی کسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی صحبت اختیار کی۔ اچھا ڈاکٹر نوید یہ ایک سوال نفسیات کا بھی ہے، برے بندے کی صحبت ویسے ہی اس سے ہٹ کے ثواب سے بھی نیکی سے بھی، برے کی صحبت جو ہے وہ الٹیمیٹلی نقصان ہی پہنچاتی ہے۔ جی ہاں، آپ اسے دوستی لگا لیں دنیا میں بھی، وہ نہ آپ کا وفادار ہوگا، وہ آپ کا غیبت گو ہوگا، وہ آپ کی تلاش میں ہوگا کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے، آپ کی ایبسنس میں آپ کی موجود آپ کے سے حسد کرے گا، بغض رکھے گا، کینہ رکھے گا، آپ کے نقصان پہ خوش ہوگا اور آپ کے فائدے پہ جو ہے وہ اس کا دل جو ہے اس پہ بوجھ آ جائے گا۔ بالکل، آپ نے کی ترقی کو نہیں دیکھ سکے۔ ساری ایسی نشانیاں بتا دیں کہ ہم سب لوگوں کو ایسے لوگوں سے پالا پڑتا رہتا ہے، ہمارے دائیں بائیں ایسے بدقسمت لوگ ہیں کہ جن کا رخ سارا دنیا کی طرف ہی ہے، ان کے مطمع نظر میں آخرت کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ان کی تربیت یہ اس انداز سے کی، جن لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے شروع سے، نہ ماں باپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ مسجد کا دروازہ دکھاتے، نہ ان کو سوسائٹی میں اچھے لوگ ملے، اور ان کا مقصد اپنا بھی چونکہ دنیا کمانا تھا، مالی مفاد اور منصب اور اقتدار اور گریڈ اور پیسہ، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے اس کو ہم دنیا کی زیب و زینت دیتے ہیں، اور جو آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اس کو ہم دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی دیتے ہیں۔ واہ 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 واہ، تو مسئلہ سارا حل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اخلاقیات کے امام ہیں فارسی لٹریچر میں،
فرماتے ہیں گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بے دستم۔ ایک روز میں حمام میں گیا تو ایک دوست کے ایک محبوب کے ہاتھ میں مجھے خوشبودار مٹی ملی۔ بدو گفتم تو مشکی یا عبیری کہ از بوئے دلاویز تو مستم۔ میں نے اس سے پوچھا تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ تیری دل آویز خوشبو نے مجھے مست و مدہوش کر دیا ہے۔ بے گفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم۔ کہنے لگی کہ میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں لیکن عرصہ دراز تک میں کسی پھول کی صحبت میں رہی ہوں۔ جمال ہم نشین در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ وہ میرے ہم نشین کا جمال ہے، اس کا حسن ہے، اس کا کمال ہے جو میرے اندر سرایت کر گیا اور مجھے خوشبودار بنا دیا، ورنہ میں تو ناچیز مٹی ہوں جو پہلے تھی۔ واہ پروفیسر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کے آب و گل سے پھر جو جماعت تیار ہوئی وہ خوشبودار لوگ نہیں ہوں گے؟ کیا خوبصورت ہے۔ اور ہم انبیاء کرام کا جو طرز عمل ہے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ انبیاء کرام کی دعائیں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ اچھا دوسرے مقام پہ آپ دعا کرتے ہیں ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے عطا فرما اور جو صالحین ہیں ان میں میرا شمار فرما نبی ہو کے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، آپ کی سورہ یوسف میں دعا ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا خاتمہ ایمان پہ ہو اور میرا شمار صالحین میں ہو۔ صالحین میں شمار عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں حضرت جناب سلیمان علیہ السلام، آپ کی دعا ہے ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اپنے صالحین میں یا اللہ اپنے اس بندے کو شامل فرما۔ حضرت لقمان اپنا جو تھے لقمان، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی یہی وصیت کی، وہ تھی کہ بیٹا ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز صالح نیک دوست ہے، بالکل یہی ہے، اس کو کبھی نہ کھونا۔ بالکل یہی فرمایا حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر منصف شرک پوری، اسی پہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جمعۃ المبارک کو ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے اس میں آپ جو دعا کریں قبول ہوتی ہے، یہ حدیث پاک۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے جس کو وہ ساتھ مل جائے تو اس میں وہ یہ دعا کرے یا اللہ مجھے صحبت صالحین عطا فرما۔ واہ واہ، سنگ ترے ہیں جی، سنگ ترے ڈاکٹر سعید خان صاحب، سنگ ترے ہوں۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گر ترا عقل است با دانش کریں، باش درویشو با درویشاں بے نشیں۔ اگر تیرا دماغ درست ہے، تیرے اندر عقل ہے، تو اپنے لیے یہ لازم کر لے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ بیٹھ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں برے لوگوں کی صحبت سے روکا ہے۔ یافور جانور ہے لیکن صحبت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہے، اتنی سینس ڈیویلپ ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام بلاتے ہیں ابو ہریرہ کو بلاؤ، ابو ہریرہ، بلال کو بلاؤ، بلال آ گیا جی، جا کے انس بن مالک کو بلاؤ۔ اس میں تو جان ہے، لیکن جس لکڑی کے تنے کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ لگ کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اس کا کیا مرتبہ مقام ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی انسان بن کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اور وہ اس طرح رویا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بچے روتے ہیں، ہم نے اس کی آواز سنی، اور حنانہ اسی لیے اس کو حنین سے کہا گیا کہ جو بچے کے رونے کی آواز کو کہتے ہیں۔ تو یہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لیے وہ احد جو ہے وہ وجد میں آ اور سمجھتا ہے بات، آپ فرما رہے ہیں کہ تیرے اوپر فلاں فلاں۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جس رومال کو لگ گئے وہ دھونے کی بجائے آگ میں ڈالا جاتا ہے، آگ اس کو کچھ نہیں کہتی۔ تو افضل المخلوق انسان وہ اگر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین حضرت ام سلمہ، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو جبہ تھا اور اس کے جو کف تھے، مریض آتے تھے ان کو گھول کر پانی میں پلاتی تھیں، وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ جس کپڑے کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگنے کی نسبت حاصل ہوئی، اللہ نے اس کو اتنا بڑا مرتبہ مقام دیا۔ وہ کون سے ذوالنون مصری تھے یا یہ حضرت مالک بن دینار تھے کہ وہ ایک آدمی سے مناظرہ ہوا
جو تھا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ ڈالا، اس کا بھی ہاتھ نہ جلا جب انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں اتنی طویل مدت سے تیری یاد میں آنسو بہا رہا ہوں اور آج تو نے ان لوگوں کے سامنے میرے ہاتھ کو تو محفوظ رکھا، اس کا بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مالک ابن دینار اگر تیرا ہاتھ وہاں نہ ہوتا تو پھر اس کی کیفیت دیکھتے، یہ تمہارے ہاتھ کی صحبت ہے۔ اسی لیے رب کریم نے قرآن کریم میں حکم دیا کہ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، بروں کی صحبت سے اپنے آپ کو دور کر لو، ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ لَا يَتَّخِذِ الْكَافِرِينَ الْأَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے کافروں کو دوست نہ بنائے مومنوں کو چھوڑ کر۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اور بتا دیا کہ ودوا ما عنتم، وہ تمہیں تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں اٹھا رکھتے۔ اب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی صحبت سے ہمیں روکا ہے اس سے ہمیں رکنا چاہیے، اور تاریخ پر نظر رکھنی چاہیے کہ پسر نوح با بداں بنشست خاندان نبوتش گم شد۔ نوح علیہ السلام نبی کا بیٹا ہے، لیکن نیکوں کی صحبت چھوڑ کر جب وہ بدوں کی صحبت میں جاتا ہے تو کیا ملا؟ اللہ نے فرما دیا تمہارا بیٹا ہی نہیں، چھوڑ دو، اس سے تمہارا کیا تعلق۔ اچھا جی دیکھیں نا، بھٹی کی مثال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور میاں صاحب کا میں نے شعر پڑھا، تو وہ لوہاروں کے ساتھ بیٹھ کے، لوہاروں کی بھٹی کے ساتھ جو بیٹھتا ہے بندہ، وہ تو ہم نے پریکٹیکل دیکھا ہے کتنا نقصان ہوتا ہے، پریکٹیکل لائف میں دیکھا۔ لیکن اسی صحبت کو اگر آپ اس رنگ میں دیکھیں کہ لوہا آگ میں جاتا ہے تو وہ بھی آگ کی تاثیر پیدا کر لیتا ہے، تو انسان اگر نیک آدمی کے ساتھ جائے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کے اثرات کو کیوں نہیں منتقل کرے گا؟ تو اس بنا پر ہمیں یہ حکم دیا گیا، اور قرآن کریم نے ہم پر واضح کیا کہ یوم یعد الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ وہاں پر یہ جو محروم لوگ ہیں اپنی انگلیاں دانتوں میں چبا چبا کر کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے نبی کی صحبت اختیار کی۔ تو وہاں پر نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کے طفیل ان کو اتنا ملے گا کہ سیدنا حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا کلمہ پڑھے بغیر مر ہی نہیں سکتا۔ واہ، اچھا جی ڈپٹی صاحب، وہ حضرت امام احمد بن حنبل کتنے بڑے امام ہیں، محدث ہیں، وہ حضرت بشر حافی کے جا کے حاضری دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا بشر حافی تو عالم بھی نہیں ہے، آپ ان کی صحبت میں کیوں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ قلب کی میری جو کیفیت ہوتی ہے وہ اور ایمان کو بدل جاتی ہے اس کی صحبت میں جانے سے، اور جن چیزوں کو میں جانتا ہوں، مجھے جن کا علم ہے، بشر حافی ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہی ہے، اور ہم نے صوفیاء کا پورا طرز عمل دیکھا ہے، بلکہ دنیا میں نہیں، دنیا سے اور تمام اولیاء کسی نہ کسی کی صحبت میں گئے ہیں، بلکہ سینکڑوں کی، درجنوں کی تعداد میں گئے ہیں، اور وہیں سے فیض ملا ہے۔ حضرت امام شافعی جیسی ہستی آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھ پہ کوئی مشکل پڑتی ہے اور میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ذہبت الی قبر ابی حنیفہ، تو میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کی قبر مبارک پہ جاتا ہوں، تاریخ بغداد میں ہے، وہاں پہ جا کے دعا کرتا ہوں۔ امام ابن عبد البر آپ نے جو کتاب الاستیعاب لکھی اس میں لکھا ہے کہ جس وقت بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ کی قبر مبارک پہ لوگ جاتے ہیں، بارش نہیں ہوتی پریشانی میں، تو وہاں جا کے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے توسل سے بارشوں کی رحمت عطا فرماتا ہے۔ امام ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے کہ حضرت ام حرام بنت ملحان ان کی قبر مبارک جو ایک جہاد پہ جا رہی تھی وہیں پہ شہید ہو گئیں، تو قبر مبارک بنی ترکی میں ہے؟ جی نہیں، یہ اس طرف قبرص کے ایریے میں، قبرص وہی ہمارے شیخ وہاں کا ذکر بہت کرتے ہیں، تو وہاں پہ شیخ ناظم العادل الحقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت ذکر کرتے ہیں۔ جی آپ بہت ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، بالکل میرے شیخ ہیں الحمدللہ۔ تو وہاں پہ ان کی قبر مبارک ہے، جب پریشانی بنتی ہے تو وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، تو ان کے توسل سے تو دنیا میں صرف ان کا فیض جاری نہیں رہتا بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ اور صبح نور کے حوالے سے ایک پیغام ہمارے سامعین، چونکہ یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا بہترین پروگرام ہے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت امام ذہبی آپ کتاب الکبائر میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پیا کرتا تھا، جب مرنے لگا آخری لمحے آئے تو اس وقت لوگوں نے اسے کہا کلمہ شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، تو اس نے کہا اپنے دوستوں سے کہ شراب کی بوتل لاؤ، شراب کی بوتل لاؤ، یہی کہتا کہتا مر گیا۔ بھائی صاحب، جو آدمی اپنی زندگی میں جس طرح کے افعال کرتا رہا ہوگا،
جب دنیا سے جائے گا تو وہی صورتحال اس کے سامنے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا رد نہ ہو وہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پر جا کر دعا مانگے، باب الحوائج جن کو کہا جاتا ہے، جی ہاں، ان کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، کتنی عظیم شخصیت ہے مولا کائنات کی، انہیں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے علی، ایک لمحے کی صحبت نوافل پڑھنے سے بہت بہتر ہے۔ یہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرما رہے ہیں کہ ایک طرف بندہ نوافل ادا کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں بیٹھا ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے اس عمل کو اس پر ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ بات یعنی اسی بنیاد پر کہا نا مولانا روم علیہ الرحمہ نے، جس کو آپ نے شروع میں فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا، 100 سال طاعت بھی اور وہ بے ریا ہو، وہ بھی بے ریا اخلاص کی عبادت۔ اور یہی رومی رحمۃ اللہ علیہ اس ضمن میں ایک شعر اور فرماتے ہیں کہ صحبت مرداں اگر یک ساعت است، صحبت مرداں اگر یک ساعت است، بہتر از 100 چلہ و 100 طاعت است۔ کیا کہنے، 100 چلے 100 طاعتیں، ان کے مقابلے میں ایک لمحہ اللہ کے نیک بندے کی صحبت کو، تو یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی ان علماء ڈاکٹر نوید ایک اور طرف توجہ، وہ جو حدیث پاک ہے کہ بندہ نوافل پڑھ پڑھ کے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے پکڑ